کرتے ہیں ابو بکر عمر کے اپنے اعترافات، یہ مسلمان تھے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے بخاری، چھاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے سنہ 2001 میں۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب الزکاہ میں حدیث نمبر 1399، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 1399 میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان ابا ہریرہ قال، اور ابو ہریرہ کہتے ہیں لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وکان ابو بکر، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے اور ابو بکر بادشاہ بنے، خلیفہ بنے، وکفر من کفر من العرب، اور عرب میں سے لوگ جو کافر بننے تھے وہ کافر بن گئے۔ کافر بننے سے کیا مراد ہے؟ ان کو یہ لوگ کافر کہتے تھے، ابو ہریرہ ان کو کافر کہتا ہے، صحابہ ان کو کافر کہتے ہیں، اب مشہور ہے کہ مرتد مرتد مرتد، ٹھیک ہے نا۔ ان کا کفر کیا ہے؟ فقال عمر نے ابو بکر سے کہا کیف تقاتل الناس، تو کیسے، کس وجہ پر، کس مجوز پر ان کے مقابل لڑے گا؟ اور بھائی اگر یہ مرتد تھے، اگر یہ کافر تھے تو اب عمر پاگل ہے؟ اتنا بدیہی سوال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر گئی کہ وہ اسلام کی خاطر لڑتے تھے کہ مسلمان بنو یا تم سے لڑیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سوال تو بھیجا تھا کہ تم کس مجوز پہ لڑتے ہو۔ پورا سوال سن لیجئے کہ عمر نے کیا پوچھا، کیف تقاتل الناس، کس مجوز پر تم قتال کرو گے؟ وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس وقت تک لڑوں کہ لوگ کہیں لا الہ الا اللہ۔ فمن قالها فقد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، اور جس شخص نے شہادتین پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ادا کیا، تو اس نے اپنی مال اور اپنی جان کو بچا لیا، محفوظ ہے، اب اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا، کوئی اس سے جنگ نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ وہ کسی کو کیا کرے، کسی کو قتل کرے یا کسی کو چوری کرے، کہ اگر اس پہ حد جاری ہو، زنا محسنہ کرے تو حد جاری ہو، قتل ہو جائے، پھر اس پہ قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ وحسابہ علی اللہ، اور پھر اس کا حساب اللہ پر ہے کہ وہ اگر مثلا جھوٹی اس نے شہادتین پڑھی ہے نا، جھوٹی شہادتین پڑھی ہے تو پھر اللہ اسے گرفت کرے گا، لیکن دنیا میں اس سے قتال نہیں ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ کیا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا، بہت سارے قبائل نے کہا۔ تو عمر کیا کہتا ہے ابو بکر سے، ابو بکر جنگ کی تیاری کر رہا ہے، صحابہ اٹھو، یلا یلا صحابہ اٹھو، تلوار اٹھاؤ، ان کو قتل کرو، اور ان کے بچوں کو ادھر لے کے آؤ، عورتوں کو اٹھا کے لے کے آؤ، ان سے زنا کرو۔ تو یہ صحابہ اس کام کی تیاری کر رہے ہیں، تو عمر جو ہے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کا مجوز کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ میں اس وقت تک لڑوں گا کہ جب تک وہ شہادتین پڑھیں، شہادتین پڑھنے کے بعد تو ان سے قتال کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے کا مقصد کیا ہے عزیزو؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے، وہ اگر یہ مسلمان نہیں تھے تو یہ کہنا اب عمر کا کیا ہے، عمر کا باطل ہے۔ یہ سوال میں اور اس حالت میں کوئی تناسب ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابو بکر نے کیا کہا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة فإن الزکاة حق المال، کہتا ہے کہ اللہ کی قسم جو بھی شخص زکوٰۃ اور صلاۃ میں فرق کرے، نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے تو میں اس سے قتال کروں گا۔ اس زکوٰۃ سے اس کا کیا مراد ہے؟ یعنی جو شخص مجھے زکوٰۃ نہیں دے رہا اس سے میں قتال کروں گا۔ زکوٰۃ جو ہے حق مال ہے، واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتهم على منعها، اللہ کی قسم اگر وہ ایک مادہ جو بکری ہوتی ہے نا، فیمیل بکری، اس کو عناق بولتے ہیں، ایک بکری بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پر، اگر مجھے نہ دے، اگر پیغمبر کو ملتا تھا بکری، اگر مجھے نہ دے تو میں ان سے قتال کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں اعتراف کس کا ہے؟ اعتراف عمر کا بھی ہے، ابو بکر دونوں کا ہے، کہ یہ سب مسلمان تھے، یہ سب کلمہ گو تھے، یہ صوم و صلاۃ کے پابند تھے، یہ جو ہے زکوٰۃ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے لیکن ابو بکر کو دینے سے انکار کیا تھا۔ تو ابو بکر کی درد یہی ہے کہ تم پیغمبر کو دیتے تھے، مجھے نہیں دیتے، جب تک تم جو مال ان کو دیتے تھے مجھے نہ دو، میں تم سے قتال کروں گا، تمہارے عورتوں کو اٹھا دوں، ٹھیک ہے نا۔ تو بتاؤ بھائی، یہ خلیفہ عادل یہی ہے؟ مدینہ کیا کہتے ہیں، وہ عمران خان پاگل بیوقوف کہتا ہے مدینہ اسٹیٹ بنائیں گے۔ مدینہ اسٹیٹ یہ ہے، مدینہ اسٹیٹ جو ہے نا، مدینہ اسٹیٹ یہ ہے، وہ سب ریپ پر
بے گناہ لوگوں کے قتل عام پر اسٹیٹ بنا. یہ ہے اسلام کی تاریخ, یہ ہے خلافت کی تاریخ, یہ ہے مدینہ اسٹیٹ کی تاریخ. کتاب مسلم چاپ دار الفکر سنت 2003 میں دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ کتاب الایمان صفحہ نمبر 40 میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث, ابو ہریرہ کہتے ہیں, حدیث نمبر 20 کتاب مسلم, وہی حدیث ہے کہ لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, ابو بکر خلیفہ بنے, عرب میں سے کچھ لوگ کافر ہوئے. کافر ہوئے سے کیا مراد؟ وہ کافر نہیں ہوئے تھے. ابو ہریرہ جن کو کافر کہتا ہے خود وہ مسلمان ہے. اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل کلام عمر ہے. عمر بن الخطاب نے ابی بکر سے کہا کیف تقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اے ابو بکر تو کیسے, کس مجوز پر, کس شرعی دلیل پر ان مسلمانوں سے تو لڑے گا, ان کا قتال کرے گا, ان کے عورتوں کو, ان کے بچوں کو تو یہاں پہ اسیر بنا کے لا کے ان کے ساتھ تو ریپ کرے گا. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فمن قال لا الہ الا اللہ قد عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقی وحسابہ علی اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ جو کلمہ پڑھتا ہے اس کو قتال نہیں کیا جا سکتا. پھر ابو بکر نے وہی جواب دیا کہ یہ بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زکات دیتے تھے, مجھے نہیں زکات دے رہے, جب تک مجھے بھی زکات نہ دیں تو میں سے قتال کروں گا. اچھا میرے محترم ناظرین, کتاب ہے سنن النسائی, سنن النسائی. عبد الرحمن ابن شعیب النسائی, ابو عبد الرحمن احمد ابن شعیب النسائی کی کتاب سنن چاپ دار احیاء التراث بیروت لبنان میں ایک چھپی ہوئی کتاب. اس کتاب میں چلتے ہیں کتاب تحریم الدم, کتاب تحریم الدم, کہ کسی مسلمان کا خون آپ نہیں بہا سکتے. اس میں بے شمار احادیث وہ لے کے آئے. عن انس بن مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل المشرکین حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں مشرکین سے لڑوں اس وقت تک کہ جب تک وہ شہادتین پڑھیں. جب انہوں نے شہادتین پڑھی ہے تو وصلوا صلاتنا, انہوں نے نماز ادا کیا ہے, واستقبلوا قبلتنا, اور انہوں نے قبلہ رخ ہوئے ہیں, قبلہ کو بھی مانا ہے, واکلوا ذبائحنا, اور ہمارے ذبیحوں کو کھانا شروع کیا. ٹھیک ہے نا, شریعت میں جب داخل ہو گئے تو پھر کیا ہے, فقد حرمت علینا دماؤہم واموالہم الا بحقها, تو ان لوگوں کی جو ہے اموال اور دماء, ان کا جان و مال محفوظ ہے, مگر یہ کہ کوئی جرم کرے نا, کسی بے گناہ کو قتل کرے تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا, پھر کوئی اس کو قتل نہیں کر سکتا. ملاحظہ فرمائیے احادیث اس میں بہت سارے, یہ سب احادیث ہمارے ہی مقصود کے لیے. یہ وہی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ نے روایت کیا تھا, لیکن یہ انس ابن مالک سے روایت ہے. لما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ارتدت العرب, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو عرب لوگ مرتد ہو گئے. دیکھیں کہ عمر کیا کہتا ہے. فقال عمر یا ابا بکر کیف تقاتل العرب, عمر نے ابو بکر سے کہا کہ تو کیسے لڑتا ہے, عربوں کے ساتھ کیسے لڑے گا ان کے ساتھ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقد عصم منی مالہ ونفسہ. پیغمبر نے تو فرمایا کہ جو کلمتین پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اس سے قتال نہیں کیا جا سکتا. تو ابو بکر نے جواب دیا, ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وآلہ لقاتلتهم عليه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہم کسی سے قتال اس وقت تک کریں گے جب تک وہ شہادتین پڑھیں, نماز پڑھیں اور زکات ادا کریں. لیکن یہ لوگ مجھے زکات نہیں دے رہے جب تک کہ یہ لوگ وہ بکری بھی جو عناق منعونی عناقا مما كانوا يعطون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک یہ وہ بکریاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے وہ بھی مجھے دے دیں, اس وقت تک میں ان سے قتال کروں گا. تو عمر کہتا ہے کہ مجھے سمجھ آ گیا کہ ابو بکر بڑے عالم ہیں.
اچھا میرے محترم ناظرین، تو ان لوگوں کا کیا تھا؟ یہ لوگ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے، یہ لوگ منکر تھے اس لیے کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں، تو ان کو مرتد کہنا ہے غلط ہے، اور ابو بکر نے ان کے ساتھ قتال کیا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا ہے، وہ جرم کیا ہے وہ آپ بتا دیں گے۔ ابھی تک ان ابو بکر عمر دونوں کے اعترافات سے ثابت ہو چکے کہ یہ سب مسلمان تھے، تو اور یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ابو بکر کو، کیا اور اس بات پہ ان کے علماء نے بھی تصریح کیا ہے، اور میں نے پہلے بھی تصریحات علماء ابن حزم کے کلام سے دکھا دیا آپ کو۔ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح سقیم البخاری، الجزء الرابع عشر، چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1428 2007 میں بیروت لبنان میں۔ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 220 میں، وصنف منعوا الزکاة، صنف منعوا الزکاة، ابن حجر فرماتے ہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کیا تھا، وتأولوا قوله تعالی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حدیث آیہ مبارکہ کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم، سورہ توبہ، کہ ان کے اموال سے زکوٰۃ لے لے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ ان کے اموال سے تو کیا کر، زکوٰۃ لے لیا کر، تطهرهم وتزكيهم بها، جب آپ ان کے اموال سے زکوٰۃ لیں گے تو اس زکوٰۃ کس چیز کا سبب بنتا ہے کہ ان کے نفوس اور ان کے اموال پاک ہو جائیں گے، ان کی گناہیں معاف کیے جائیں گے، ان کے اموال پاک کیے جائیں گے۔ وصل علیہم، اور ان پہ آپ درود بھیجا کریں، ان کے لیے دعا دیں، جب ان سے زکوٰۃ لیتے ہیں، صدقات لیتے ہیں تو ان کے لیے دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، جب آپ ان پہ درود بھیجتے ہیں، ان پہ دعا کرتے ہیں، مانے جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو یہ ان کے لیے باعث آرامش خاطر ہوا کرتی ہے، ان کو اس سے سکون ملتا ہے، سمجھ میں آئی؟ اچھا، فزعموا ان دفع الزکاة خاص به لان غیره لا يطهرهم ولا يصلي عليهم فكيف تكون صلاته سكنا لهم، انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ لے لو لوگوں سے، اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر ہم سے زکوٰۃ لے لے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہم زکوٰۃ دیں گے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو یہ ہمارے لیے باعث آرامش ہوگی، باعث سکون ہوگی۔ اب اللہ نے قرآن میں تو یہ نہیں کہا کہ ابو بکر اگر زکوٰۃ لے لیں تو وہ دعا کریں تو یہ ہمارے لیے باعث آرامش ہے۔ عمدۃ القاری بشرح سقیم البخاری، جزء الخامس والعشرون، چاپ دار الفکر، یہاں پر بھی صفحہ نمبر 30 میں اسی بات کو عینی صاحب نے بھی اسی بات کو جو میں نے فتح الباری سے دکھایا ہے وہ آپ کی خدمت میں وہی بات کو انہوں نے بھی دہرایا کہ یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو کیسے زکوٰۃ دیں، ابو بکر کو زکوٰۃ، ابو بکر کی جو دعا ہے وہ ہمارے باعث سکون نہیں، وہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ جو ہے اس کو باعث سکون ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ وہ زکوٰۃ کے ساتھ وہی کرتے تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، وہ کیا تھا میرے ناظرین؟ صحیح بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب الزکاة، حدیث نمبر 1395، یہاں پر یہ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن بھیجا ہے تو ان سے کہا کہ ان سے فعلمهم ان اللہ افترض علیہم صدقۃ فی اموالہم تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، آپ یمن جا رہے ہیں تو یمن میں لوگوں کو وہاں پہ آپ سکھائیں کہ اللہ نے اموال میں زکوٰۃ واجب کیا ہے، زکوٰۃ اغنیائہم سے لیا جاتا ہے، فقرائہم کو دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اسی قوم کے اغنیاء سے، اسی قوم کے پیسے والوں سے زکوٰۃ جمع کرو اور اسی قوم کے فقراء میں تقسیم کرو۔ تو یہ جو مانعین زکوٰۃ تھے کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ زکوٰۃ لے کر اپنے ہی فقراء میں تقسیم کرتے تھے۔ ملاحظہ فرمائیے، کتاب معالم السنن وهو شرح سنن ابی داود لے ابی سلیمان احمد بن محمد الخطابی البستی، معالم السنن، جزء ثانی معالم السنن کی، یہ سب کتابیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں مخالفین کی کتابیں، شیعوں کی کتاب نہیں ہے۔ کتاب الزکاة یہاں پہ صفحہ نمبر 4 میں، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين من الزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها إلا أن رؤساهم صدوا عن ذلك الرأي وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع، فإنه قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر فمنعهم مالك بن نمير عن ذلك وفرقها فيهم۔ جن لوگوں کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے وہ زکوٰۃ ابو بکر کو بھیجنا چاہتے تھے، عوام جو تھے کہ چل ابو بکر کو بھیجتے ہیں، مدینہ بھیجتے ہیں، لیکن اس قوم کے رؤساء نے انہوں نے ان کو یہ کرنے نہیں دیا، ان کے
ان کے جو سردار تھے انہوں نے زکوٰۃ جمع کیا اور پھر اسی قوم میں انہوں نے بانٹ دیا، فقراء میں بانٹ دیا، ٹھیک ہے نا. تو جو اسے وہ کلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. تو میرے محترم ناظرین، یہاں پہ میں گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. اب لوگ بھی آئیں گے مناظرہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے. میں یہاں پہ اب طعن کا اظہار کرتا ہوں. طعن کیا ہے میرے محترم؟ ابو بکر کی خلافت کی کوئی دلیل تو ہے نہیں، کوئی نص کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہے، یہ تو کچھ ہے نہیں، ٹھیک ہے. خلافت کی دلیل کیا ہے؟ یہ ادعا کرتے ہیں کہ اجماع ہے. کون سی اجماع؟ ان لوگوں نے جو کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، وہ تم سب مسلمان تھے، سب مسلمان. انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، نہ کہ وہ زکوٰۃ کے منکر تھے. انہوں نے کہا تھا ہم ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. بھلے اور ابو بکر نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر یہ مجھے ایک بکری بھی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے مجھے نہ دے تو میں ان سے قتال کروں گا. تو ابو بکر نے ان سے قتال بھی کیا، ان کو قتل بھی کیا، ان کے مردوں کو قتل عام کیا، ان کے عورتوں کو سب ریپ کرایا، ٹھیک ہے نا. تو اب خود بتاؤ، یہ مدینہ اسٹیٹ کی کہانی ہے، اسلام کی کہانی ہے. تم خود بتاؤ کہ اس کے خلافت پہ اجماع ہے، اور کب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد ابو بکر کو زکوٰۃ دے، جو نہ دے اس کو قتل کیا جائے. کتاب ہے مسلم بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی. اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 34 میں حدیث نمبر 48، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. یہ اصح الکتب بعد القرآن الصحیحان، بخاری و مسلم، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے، اور اس سے جنگ لڑنا کفر ہے. تو بتاؤ، جب ابو بکر عمر دونوں نے خود اعتراف کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، پابند صوم و صلات تھے، ان کو قتل کیا، ان کو عورتوں کو اٹھایا ہے، یہ ان کے قتال کیوں کفر نہیں ہے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چھٹی دیا کہ ابو بکر عمر کو کلا چھٹی ہے، جو کر رہے ہیں ان پہ حرام کچھ بھی نہیں ہے. پھر بخاری میں حدیث نمبر 6044، سباب المسلم فسوق وقتاله کفر. مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے. پھر حدیث نمبر 6045، لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك. جو کسی کو فاسق کہے، جو کسی کو کافر کہے، اگر وہ فاسق اور کافر نہیں ہے وہ خود اس پہ پلٹ جاتا ہے. انہوں نے اپنی کتابیں بھر دیا نا کہ یہ کافر تھے. کب کے کافر تھے بھائی؟ مرتد ہیں. جنہوں نے ابو بکر نے ان کو قتل کرا، یہ سب مرتد ہے. اچھا، صحیح مسلم چاپ دار الفکر، ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ سباب المسلم فسوق وقتال الکفر، حدیث نمبر 64. پھر دوسری سند کے ساتھ وہی اسی حدیث کو روایت کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں. ایک منٹ عزیزوں، بہت واضح دلیل کہ جن لوگوں کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا تھا، یہ مانعین زکوٰۃ نہیں تھے، یہ ابو بکر کو زکوٰۃ دینے سے یہ ابا کرتے تھے. یہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے. الدرر الثنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ، تالیف شیخ الوہابیہ محمد شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ الحرانی، ابو عباس ابن تیمیہ حرانی کی کتاب الدرر الثنیہ فی الاجوبۃ النجدیہ. اچھا، جزء 10 کتاب حکم المرتد، 1995 میں کتاب چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر معاف کیجیے گا، یہ الدرر الثنیہ فی اجوبۃ النجدیہ یہ محمد ابن عبد الوہاب کی کتاب ہے، یہ ابن تیمیہ کی کتاب نہیں ہے. یہ محمد ابن عبد الوہاب، جن سے وہابی فرقہ کہا جاتا ہے نا، ان کا پیر ہے. تو اس کتاب میں صفحہ نمبر 178 میں ابن تیمیہ سے نقل کرتے ہیں، قال الشیخ رحمہ اللہ، کہتے ہیں ابن تیمیہ نے فرمایا،
اور یہ ابن تیمیہ کا استدلال ہے، نہیں کہ ابن تیمیہ کا کوئی فتویٰ ہو کہ آپ کہہ دیں کہ ہم اس کے فتویٰ کو نہیں مانتے، اس کی استدلال ہے، اور اس کی استدلال ملاحظہ فرمائیے فی آخر کلامہ علی کفر مانعی الزکاة، کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کافر ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس کے متعلق فرمایا الصحابہ لم یقولوا هل انت مقر بوجوبها او جاحد لها، صحابہ نے کبھی مانعین زکوٰۃ سے نہیں پوچھا۔ ابو بکر نے جو فوجیں بھیجی ہیں نا صحابہ کو قتل کرنے کے لیے، وہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے ابو بکر کو، کبھی ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی کیا تم زکوٰۃ کے قائل ہو یا زکوٰۃ کے قائل نہیں ہو، کیا تم زکوٰۃ کو اس شریعت کا جز مانتے ہو یا نہیں مانتے، اس کا تو کبھی ان سے سوال نہیں کیا۔ تو ان سے پوچھا کہ تم ابو بکر کو کیوں نہیں دیتے، اگر ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دیا اس بات پہ ان کو قتل کیا گیا، نہ کہ یہ ان سے پوچھا ہو کہ کیا تم زکوٰۃ کے قائل ہو یا زکوٰۃ کے قائل نہیں ہو۔ هذا لم يؤحد عن الصحابة بحال، یہ کسی حدیث کسی روایت میں نہیں ہے کہ ابو بکر کی جو فوج گئی ہے، عمر کی جو فوج گئی ہے مسلمانوں کے قتل کے لیے، ان کے عورتوں کے ریپ کے لیے، ان سے پوچھا ہو کہ بھئی آپ زکوٰۃ کو مانتے ہو یا زکوٰۃ کو نہیں مانتے، یہ تو کبھی نہیں۔ ان سے کہا کہ ابو بکر کو کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے، بل قال الصدیق لعمر، بلکہ ابو بکر نے عمر سے کہا تھا واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاتلتهم على منعها، اللہ کی قسم اگر مجھے، ہاں ابو بکر نے کیا، اگر مجھے وہ بکری ایک بکری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، مجھے نہ دے تو میں ان سے جنگ کر لڑوں گا۔ فجعل المبیح للقتال مجرد المنع لا جحد وجوبها، ابو بکر نے اباحہ قتال کی جواز قتال کی دلیل، اباحہ قتال کی دلیل کس چیز کو قرار دیا ہے؟ مجرد عدم عطاء الزکاة الی ابی بکر، نہ یہ کہ سرے سے یہ کہ کوئی شخص وہ اس کا منکر ہو، جہاد کرے کہ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ وقد روی ان طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن بخلوا بها، روایت میں موجود ہے کہ بہت سارے طوائف تھے کہ وہ زکوٰۃ کو مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے ہم وہ بخیل تھے، مثلا کنجوس تھے، نہیں دیتے تھے ابو بکر کو۔ اچھا یہ آپ نے اعتراف دیکھ لیا۔ اچھا کیا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، مسلمان سے جنگ لڑنا کفر ہے۔ اچھا اس کو قتل کرنا کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 93 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظیما، جو شخص ایک مومن کو عمدن قتل کرے اس کی جزا یہ ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور اللہ کی اس پر غضب ہے اور اللہ کی اس پر لعنت ہے، اور اللہ نے لے اس کے بہت عظیم عذاب بنایا ہے، تیار کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کتاب ہے، اب اتنے مسلمانوں کو ان لوگوں نے قتل کیا، مرتد کیا کہ قتل کیا، یہ جرم کیا ہے کہ ابو بکر کو زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ صحیح سنن الترمذی، اور پھر ادعا یہ کرتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت اجماعی ہے، سبحان اللہ، عجب اجماعی ہے۔ سنن الترمذی جزء ثالث طبع مکتبۃ المعارف الریاض، بلکہ یہ صحیح سنن الترمذی ہے، تصحیح کس کی؟ محمد ناصر الدین البانی کی تصحیح ہے، 2000 میں ریاض میں چھپی ہے۔ یہاں پہ حدیث نمبر 3029 میں روایت کرتے ہیں یجیء المقتول بالقاتل یوم القیامہ، مقتول جو شخص دنیا میں بے گناہ قتل کیا گیا وہ اپنے قاتل کو پکڑ کے لے کے آئے گا، قاتل کو پکڑ کے لے کے آئے گا اللہ کے سامنے روز قیامت، وَنَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ، اس کے پیشانی سے، اپنے قاتل کے پیشانی سے پکڑ کے لے کے آئے گا، ماتھے سے جو بال ہے نا وہ ماتھے کے بال وہاں سے پکڑ کے لے کے آئے، اور اس کا سر اس کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کا اپنا سر جس کا سر قلم کیا اس کے ایک ہاتھ میں، اب مقتول کا سر اس کے ہاتھ میں، مقتول کا اپنا سر ہاتھ میں، اور قاتل کا بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے آ رہا ہے۔ وَأَوْدَاجُهُ تَخْشَبُ دَمًا، اور قیامت کے دن اس کے رگوں سے تازہ خون بہ رہا ہوگا جیسے ابھی قتل ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اس محشر میں اس طرح قاتل و مقتول آئیں گے، اور مقتول اپنے قاتل کو اس طرح گھسیٹ کے لے کے آئے گا، یقول یا رب ھذا قتلنی، کہے گا یہ اللہ اس نے مجھے قتل کیا ہے، حتی یدنیہ من العرش، اس کو گھسیٹ کے عرش کے سامنے لے کے آئے گا۔ ابن عباس سے کسی نے کہا توبہ، کیا اس شخص کا توبہ بھی ہے، توبہ ہو سکتا ہے اس کا؟
فتلا هذه الآية، ابن عباس نے یہ آیت پڑھی، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم. اس نے کہا، ابن عباس نے یہی آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی، اسی آیت کی تلاوت کیا. ابن عباس نے فرمایا ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأنى له التوبة. ابن عباس نے کہا کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہوئی ہے، وہ آیت تبدیل بھی نہیں ہوئی ہے، اس قاتل کا کوئی توبہ نہیں، یہ جہنمی ہے ہمیشہ کے لیے، خالدن فی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں. البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے، اور بھی طرق سے یہ حدیث مروی ہے. اتنے صحابہ کا ان لوگوں نے قتل کرایا اور پھر ان کو مرتد کہا ہے. اچھا